ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا علاقہ ایودھیا کی تاریخ نہایت قدیم اور روحانیت سے جڑا ہے۔ ہندو مت کے صحیفوں کے مطابق لاکھوں سال قبل ایودھیا نگری کو شری رام چندر کے آباء و اجداد میں ایک شخص منو نے آباد کیا تھا۔ اس نگری کو ایودھیا اس لیے نام دیا گیا کیونکہ ایودھ یعنی وہ جگہ جہاں کبھی جنگ نہ ہو اور صرف امن ہو۔ ہندو مت کے مطابق ابتدا میں یہاں سوریہ ونشی راجاؤں کا راج تھا۔ اسی شہر میں شری رام چندر کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا، جنہیں ہندو وشنو کا اوتار قرار دیتے ہیں۔ لیکن رام کے وفات کے بعد ایودھیا شہر ویران ہو گیا اور پھر آپ کے بیٹے کش نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ لیکن پھر مہابھارت کی جنگ کی وجہ سے یہ شہر دوبارہ اجڑا اور پھر یہاں سوریہ ونشی بادشاہوں کے 44 پیڑھیوں نے ایک لمبے عرصے تک راج کیا۔ وہی اسلام میں بھی ایودھیا شہر نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ بعض مسلم صوفیاء اور مورخین کا ماننا ہے کہ ایودھیا شہر میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے اور اسی شہر میں نوح علیہ السلام کے پوتے ہند اور ایوب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایودھیا شہر بدھ مت کا بھی بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ تاریخ کے مطابق گوتم بدھ نے یہاں 19 برس گزارے اور ایک زمانے میں یہاں بدھ مت کے 20 مندر موجود تھے، جسے مہاراجا اشوک کے زمانے میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ جب 6 صدی عیسوی میں عرب میں اسلام کا ظہور شروع ہوا تو مسلم فاتحین اور لشکریوں نے زمین اور سمندر کے راستے ہندوستانیوں پر حملہ آور ہوئے، تو اسی زمانے میں تابعین، تبع تابعین اور مسلم صوفیاء شمالی ہند میں آنا شروع ہوئے اور اسلام کی اشاعت کی۔ لہٰذا 11ویں صدی اور 12ویں صدی کے اوائل میں ایودھیا میں بھی اسلام نے جنم لیا اور یہاں کے لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کرنے لگے۔ ایودھیا کی تاریخ میں اہم ترین دن تب آتا ہے جب سال 1526 عیسوی میں بادشاہ بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں عظیم مویہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دراصل جب ترک مسلمان پوری دنیا پر ہر طرف اپنے جھنڈے گاڑ رہے تھے اور اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے، تو اسی دوران فرگانہ کا ایک تیموری ترک شہزادہ ظہیر الدین محمد بابر ہند کی سرزمین کی طرف آتا ہے اور اپنے مختصر سے لشکر اور جوامردی کے ساتھ شمالی ہند کو فتح کر لیتا ہے۔ بابر نہ صرف ایک دور اندیش اور عظیم بادشاہ تھا، بلکہ اسلام کی اشاعت اور ہندوستان میں مسلمانوں کے پھلنے پھولنے کی فکر بھی اسے دن رات لگی رہتی۔ لہٰذا بابر نے مختصر سے عرصے میں شمالی ہند میں جامع مسجد، پانی پت مسجد، کابلی باغ مسجد، مغل باغ، بے شمار مدرسے، مقبرے اور صحن خانے تعمیر کروائے تھے۔ انہی تعمیرات میں ایک مشہور تعمیر بابری مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظہیر الدین محمد بابر لودھی حکمرانوں کے خلاف بنگال اور اودھ کی اپنی مہم کے دوران اس زمین سے گزرا تھا جسے ایودھیا کہا جاتا ہے۔ غالباً بابر نے وہاں کچھ دن آرام کیا اور کچھ صوفیاء کرام سے بھی ملاقات کی، اور پھر بابر نے اپنے ایک کمانڈر میر باقی کو حکم دیا کہ یہاں ایک عظیم مسجد کی تعمیر کروائی جائے۔ لہٰذا سال 1528 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر کروائی گئی۔ یہ مسجد شہر کے ویسٹ سائڈ پر مٹی کے ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کے اعتبار پر ایک شاہکار تھا۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جس میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا تھا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب کی گئی تھی۔ اندرونی تعمیر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے ہوئے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں بآسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ بابری مسجد اسلامی فن تعمیر کی مثال تھی
بابر کے بعد بھی 300 سالوں تک اس شاندار مسجد میں مسلمان اذان دیتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے، لیکن کچھ انتہا پسند ہندوؤں کا ماننا تھا کہ جس مقام پر بابری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی ٹھیک اسی جگہ شری رام کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی یہ رام جنم بھومی تھی جہاں ان کا ایک مندر موجود ہوا کرتا تھا اور جسے ظلم کے ذریعہ ڈھا کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی۔ لیکن یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی تھی، کیونکہ اگر بابر کسی مندر کو معمار کر کے عبادت گاہ کی تعمیر کرتا تو ایسی کسی مسجد میں اس دور کے علماء اور مفتیان نماز پڑھنے کا کبھی فتویٰ نہیں دیتے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب کسی عبادت گاہ کو توڑ کر اگر زبردستی کسی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو بعد میں اس مسجد کو بھی توڑ دیا گیا۔ مثلاً ولید بن عبد الملک کے دور میں دمشق کی ایک مسجد جسے ایک گرجے کو توڑ کر بنایا گیا تھا، لیکن جب خلیفہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے مسجد کو معمار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں ایک مسجد کو توڑا گیا تھا کیونکہ وہ مسجد کسی گرجے کی زمین پر تعمیر ہوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اگر مسلم بادشاہ مندر توڑ کر مسجد بناتے تو آج ہندوستان میں لاکھوں مندریں موجود نہ ہوتیں۔ لہٰذا پروفیسر رام شرما نے اپنی تصنیف میں مغل امپائر آف انڈیا اور پروفیسر رام پرساد کھوسلا کے ایک مغل کنگشپ میں مورخین نے یہ صاف لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے کہ بابر نے کسی مندر کو گرا کر یا کسی ہندو کو نقصان پہنچا کر وہاں مسجد تعمیر کی تھی۔ 1707 عیسوی میں آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالم کی وفات کے بعد جلد ہی مغلیہ سلطنت کا شمار ہو گیا۔ اودھ اور شمالی ہندوستان کے نواب بھی کمزور پڑنے لگے، جس پر ابھی برطانیہ یعنی انگریزی حکومت کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 1857 کے غدر کے بعد بابری مسجد کے صحن میں قبضہ کر کے چند ہندو پنڈتوں نے انگریزوں کی مدد سے ایک چبوترا بنایا اور دعویٰ کیا کہ یہاں شری رام چندر کا جنم ہوا تھا۔ اب ہندو پروہتوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ بابری مسجد کی پوری زمین رام جنم بھومی کو توڑ کر بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم یہاں دوبارہ مندر کی تعمیر کروائیں۔ آزادی کے بعد حالت ایسی بدتر ہو گئی کہ سال 1949 عیسوی میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد پر حملہ کیا گیا اور مسجد میں اندر رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے، جسے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے حکم کے باوجود ہٹایا نہ جا سکا، اور آخر کار 6 دسمبر 1992 عیسوی میں ہندو انتہا پسندوں اور مختلف تہذیبوں نے مل کر بابری مسجد کو شہید کر دیا اور کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑا کر انصاف کا گلا گھونٹا گیا۔ اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے صرف ہندو عقائد کے احترام کی بنیاد پر بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے دیا گیا۔ یوں ایک سیکولر اور آزاد ملک میں گنڈا گردی کے ذریعہ مسلمانوں کے جس عظیم تاریخی وراثت کو شہید کر دیا گیا تھا، اب عدالت کی مہربانی سے ہی اسے باقاعدہ طور پر ایک مندر میں تعمیر کر دیا گیا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کو 32 سال گزر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی اس کا زخم تازہ ہے۔ مسجد کی شہادت کرۂ ارض پر بسنے والے سارے مسلمانوں کے جذبات و احترام کا خون ہے۔ مسجد کی عمارت تو شہید کر دی گئی ہے، لیکن مسجد کی پاکیزہ اور مقدس سرزمین زبان حال سے آج بھی نوحہ کنا خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جہاں کبھی لاشریک معبود کے آگے سر جھکایا جاتا تھا اور معبود برحق کی بندگی بجا لاتے ہوئے جو ایمان والوں کی سجدہ ریزوں سے منور تھیں، وہاں اب بتوں کی پرستش ہوگی اور مشرکانہ رسومات ادا ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بابری مسجد کی روح بے چین و مضطرب ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔